الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کا عنوان سفر کی جو دعائیں، سفر میں اللہ کا ذکر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ الزخرف کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے فرما بردار بنا دیا ہمیں، ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور ہمارے لیے اور ہم پر جو نہ قابو پانے میں قدرت عطا کر دی، سواریوں کے اوپر قابو پانے میں قدرت عطا کر دی اس مالک نے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ آیہ کریمہ جو نا سفر کے متعلق یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ لوگوں جب تم سفر کرو تو اس وقت جب سواری پہ بیٹھنے لگو تو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو. ہمارا سفر جس طرح کا بھی ہے، جس طرح کا بھی سفر ہے، تم اس سفر پر جب بھی بیٹھنے کرنے لگو، اس سفر کو کرنے لگو تو اپنے رب کو خوب اچھی طرح یاد کر لو. اب یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اگر کوئی بندہ دیکھو کسی انسان نے سفر کرنا ہے تو سفر انسان کی ضرورت ہے، سفر انسان کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنا بھی ہے، چاہے تھوڑا سا ہی سفر کیوں نہ ہو، 10 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں پر عمل آ گیا تو وہ سفر عبادت بن جائے گا. اب صحابہ کرام کو اللہ پاک نے رضی اللہ عنہ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اسی وجہ سے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھتے تھے اسی طرح کرتے تھے، اسی طرح کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہ بنا دیا. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو اس وقت جب آپ نے رکاب پر قدم رکھا تو فرمایا کہ بسم اللہ ہی، اور جب اس کی پشت پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ الحمدللہ، اور جب اس کے اوپر اچھی طرح سیٹ ہو کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر 3 مرتبہ کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ والی دعا پھر 3 مرتبہ پڑھی، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ پھر نہ مسکرانا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے. تو سامنے جو نا کچھ لوگ موجود تھے تو وہ کہنے لگے من المومنین، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کوئی بات بھی مسکرانے والی نہیں ہوئی، تو آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے
کہ میں نے اپنے آقا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ میرے آقا جب سواری پر جو نہ سوار ہونے لگے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا تھا کہ جب رکاب پہ قدم رکھا تھا تو بسم اللہ کہا تھا، جب اوپر سواری کے اوپر چڑھ گئے تھے تو الحمدللہ کہا تھا، اور جب سواری کے اوپر سیٹ ہو کے بیٹھ گئے تھے تو اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور پھر 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور پھر اس کے بعد یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو کہنے لگے کہ یہ دعائیں بھی میں نے اس لیے پڑھی کہ میرے حضور کی سنت ہے، میرے حضور نے اس طرح پڑھی۔ اور اس کے بعد جو میں مسکرایا تو میں نے اپنے حضور کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو لہٰذا میں نے بھی اسی طرح ہی کیا کہ میں بھی اسی طرح ہی اسی عمل کو میں نے اپنایا، اسی عمل کو میں نے بھی اسی طرح اپنایا اور مسکرایا۔ تو دیکھو صحابہ کرام میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی سی چھوٹی ادا کو بھی، چھوٹی سی چھوٹی ادا کو بھی جپتے تھے، اور وہ چھوٹی سی چھوٹی جو ادا کو جپتے تھے اللہ رب العالمین نے وہ کیا بنا دیا، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی جو یاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع وہ کیا بنا دی، وہ جو ان کو رضی اللہ تعالی عنہ بنانے کا جو نا اللہ پاک نے وہ مقام عطا کر دیا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے رہے، حضور سے محبت کرتے رہے، اس محبت کا صلہ اللہ نے کیا دیا کہ رضی اللہ عنہ بنا دیا ان کو۔ پھر دیکھیں کہ آگے پھر آپ فرماتے کہ میں نے اپنے حضور کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، یہ فرماتے ہوئے سنا جب یہ کلمات بیان فرمائے، اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے جن حضور کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تو میں ہنسا، اپنے حضور کی سنت کو پورا کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو بخش دے، اللہ رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میری بخشش فرما دے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات سن کر رب کائنات بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں رب کائنات کہ میرے بندے نے اس حقیقت کو تو تسلیم کر لیا نا، اس حقیقت کو تسلیم کر لیا میرے بندے نے کہ میں گناہ کرنے والا ہوں، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اللہ تو آپ ہی بخشنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے معافی مانگی، یعنی کہ جو بندہ اللہ کے حضور اپنے عاجزی کو رکھ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، اس کی ان کلمات کے اوپر خوش ہوتے ہیں، تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں تو اس کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں اللہ پاک۔ تو اس لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، تو ایسی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک تو ان دعاؤں کے ثمرات یہ ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع غلامی نصیب ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے قرب اور اللہ کی بندگی کا ذریعہ بن جائے گا یہ عمل، یہ ذکر والا عمل اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری سے اترتے تو اس وقت مختلف دعائیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نہ احادیث سے جو ثابت ہیں، لیکن میں اس دعا کو جو نا آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری سے اترتے تو یہ دعا بھی فرماتے، یہ دعا بھی پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہم
انزلنا منزلا مبارکن ما انت خیر المنزلین. یہ دعا بھی پڑھتے میرے حضور جب سواری سے اترتے کہ اللہم انزلنا منزلا مبارکا ما انت خیر المنزلین. اللہم ان انزلنا منزلا مبارکا ما انت خیر المنزلین. یعنی کہ طالبات آپ میں نے 3 مرتبہ ریپیٹ کر دی ہے کہ جو کوئی لینا چاہے اس دعا کو کہ میرے حضور کی دعا ہے، اس کو لکھ کے آپ سفر کے دوران اپنے بیگز میں ڈال لیں یا اپنے دروازوں کے سامنے لگا لیں. جب آپ سواری پہ اس کو زبانی یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں تاکہ جب آپ سفر میں جائیں تو حضور کی سنت پوری ہو جائے، حضور کی سنت پوری ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ذریعہ یہ ہمارا سفر بن جائے. سفر ہمارا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے تو اس عمل کو جو اپنایا جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب بندہ کوئی جو نا گھر سے نکلے اور کسی کشتی کے اوپر سوار ہو یا جو نا جہاز کے اوپر سوار ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے کہ جو دعا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ آپ نے جب کشتی میں سفر کرنا چاہا، جب آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے جب طوفان نوح آیا تو کشتی میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جائیں، تو اس وقت کشتی میں سوار ہوتے ہوئے آپ نے یہ دعا پڑھی. تو جب بھی کبھی جہاز پہ سفر کرنے لگو، کشتیوں پہ سفر کرنے لگو یا ویسے سفر کرنے لگو، آپ جو کہ ہمارے ذرائع جو جدید آ گئے تو اور طرح کا بھی ہمارا سفر ہے، ادر ذرائع سے بھی ہم سفر کر رہے ہیں، تو جب بھی اپنے سفر کے کوئی اور ذرائع بھی اختیار کر رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ دعا بھی پڑھ لیں. یہ قرآن مجید سے ہے کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ دعا بھی پڑھ لی جائے. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا اور بھی آگے علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ پڑھا کرتے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے جاتے تو اس وقت یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انت صاحب فی السفر فی الخلیفتی فی اہلی و مالی. یہ بھی دعا میرے حضور جو نا پڑھا کرتے تھے. اور پھر اگلی دعا ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب والحور بعد الکور وسوء المنظر وسوء الاہل والمال. تو علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی دعائیں جو نا سفر کے دوران میرے علیہ الصلوۃ والسلام ایسی دعائیں مانگتے رہتے تھے. اور پھر جب بندہ ایسی دعائیں مانگ لیتا ہے تو اس دعائیں مانگنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ کئی سختیوں سے، کئی پریشانیوں سے، کئی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. جب بندہ ایسا عمل اپنا لیتا ہے تو کئی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے اور پھر یہ سفر اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. تو معزز سامعات، یہ دعائیں جو نا اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور جب آپ سفر کرنے جاتے ہو تو یہ دعائیں کوشش کیا کرو کہ اپنے ساتھ رکھ لیا کرو. راستے میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، حضور کی سنت سکھاؤ، میرے حضور کے ساتھ محبت سکھاؤ، میرے حضور کے ساتھ محبت سکھاؤ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو، محبت نصیب ہو. اور اللہ رب العالمین کا جس کو حضور کی محبت نصیب ہوگی اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا، اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا. تو میری بہنوں، اپنے بچوں کو یہ ادب بھی سکھائیں کہ جیسے جیسے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، وہ کرتے تھے تو اللہ پاک نے ان کو بھی رضی اللہ عنہ بنا دیا تھا. آج اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے. تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لے، اور اللہ پاک اس پر مجھے بھی اور میری سامعات کو، ہم سب کو اللہ پاک سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.